انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ راہگیر رستے میں گزرتے ہوئے اگر 1 منٹ کے لیے کسی سے نظر مل گئی، تکرار ہو گئی، گفتگو ہو گئی، اور وہ گفتگو اگر مسکراہٹ پر، وہ گفتگو اگر معافی پر، وہ گفتگو اگر پیار کے اوپر ختم ہوئی، تو وہ قصہ ساری زندگی یاد رہے گا۔ لوگ اچھے واقعات کو دہراتے ہیں، اچھی چیزوں کو لوگ دہراتے ہیں، بری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو عملی جامہ پہنایا ہے اپنی زندگی کے اندر، رنجشوں کو ختم کیا، محبتوں کو عام کیا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں مختصر سا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، گزر رہے تھے تو ان کا ایک مخالف، ایک دشمن جو ہے، اس نے بڑی بری باتیں کہیں، غلط باتیں کہیں۔ تو جب اس نے کچھ بری بات کہی تو انہوں نے اس کے جواب میں اس کو دعائیں دیں، دعا دے رہے ہیں، اللہ تیرا بھلا کر دے، اللہ تجھے صحت عطا فرمائے۔ تو ساتھ میں جو خادم تھے انہوں نے کہا، حضرت یہ بندہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے، آپ اس کو دعائیں دے رہے ہیں۔ فرمایا ہاں یہی تو بات ہے، جو اس کے اندر ہے وہ یہ باہر نکال رہا ہے، جو میرے اندر ہے میں وہ باہر نکال رہا ہوں۔ چائے کا کپ اگر آپ لیں گے، اگر وہ چھلک جائے گا تو اگر اس میں چائے ہوگی تو کپڑوں پر گرے کے داغدار کرے گی، پانی ہوگا تو پانی گرے گا، اگر گلاب کا عرق ہوگا تو گلاب کا عرق گرے گا، جو کپ میں ہوگا وہی اونڈلے گا نا جی۔ جو درمیان میں ہے، جو اس چھاتی کے اندر ہے، جو اس دل اور دماغ کے اندر باتیں ہیں، اگر اندر گندگی ہے تو زبان سے بھی تو وہی نکلے گی۔ بعض لوگوں کو ذرا سی چوٹ لگتی ہے ساتھ ہی گالی دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اندر گند بھرا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کو چوٹ لگتی ہے فوراً اللہ کا نام نکلتا ہے، کسی کی زبان سے اس کی ماں کا نام نکلتا ہے، کسی کی زبان سے کچھ نکلتا ہے، تو اندر جو بھرا ہوا ہے وہی نکلے گا۔ چہرے پہ بھی یہی آثار ہیں۔ چہرہ جو ہے وہ انسان کی بیماریوں سے تعلق نہیں رکھتا، اس کے دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ بعض لوگوں سے آپ گفتگو کریں گے، ان سے ملیں گے، وہ ہمیشہ آپ کو ہنستے ہی مسکراتے ہوئے ملیں گے۔ ہمارے ایک یہاں عزیز تھے نیاز بھائی بیکری والے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں نے بچپن سے اپنے ابو جان کے دور سے، ابھی ان کا انتقال ہوا 3-4 سال پہلے، جب بھی ملاقات ہونی، یہی نہیں ہم سے، جس سے بھی مل رہے ہیں پورے علاقے کو پتہ بھی نیاز بھائی سے ملاقات ہوگی تو مسکراتے ہوئے ہی ملیں گے، ہنستے ہوئے ہی ملیں گے۔ مسکرانا ایسی سنت ہے کہ اللہ نے اس میں عزت رکھی، اللہ نے اس میں برکت رکھی، اللہ نے اس میں دل کی تازگی رکھی ہے، اللہ نے اس میں آنکھوں کا سکون رکھا ہے، اللہ نے اس میں روح کی تازگی رکھی۔ اب ایک بندہ چڑیا ہی رہے 24 گھنٹے بھی بس لوکاں نوں گالاں ہی کڈنی ہے، تو وہ دعائیں نہیں لے سکتا، وہ دعائیں نہیں لے سکتا۔ جو بندہ 24 گھنٹے دوسرے کی برائی کرتا رہے، لوگوں کو گالی دیتا رہے، وہ دعائیں نہیں لے سکتا ہے۔ یہ کیمیائی نسخہ ہے۔ آج اتنی میں بہت سارے موضوع میرے پاس ہیں، ملک کے حالات کے اوپر بھی میں گفتگو ابھی کر سکتا ہوں، ملک کے مسلمانوں کے متعلق بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں، پچھلے 1 ہفتے میں جو دن گزرا وہ بھی، لیکن وہ ساری باتیں الگ الگ دنوں میں پریس کانفرنسوں میں ہوتی رہتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو یاد رکھنا کہ ہم ایسے نبی علیہ السلام کی امت سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے مشکل میں ہنسنا سکھایا، جنہوں نے پریشانی کے دوران ہمیں مسکرانا سکھایا، جن کی سنت ہے کہ اپنا دکھ درد اللہ سے بیان کرو، لوگوں سے مسکراتے ہوئے ملو۔ اب جب دو ایمان والے بندے ایک دوسرے سے مسکرا کے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے پتے پیڑ سے نیچے گرتے ہیں، ایسے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس سنت کو اپنی زندگی کا عمل بنا لیں۔ اگر چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی تو جس طرح کئی کام دھکے سے کرنے کی عادت ڈالتے ہیں، اس کی عادت ڈالیں، عادت ڈالیں مسکرانے کی، اللہ اس سے شفا عطا فرمائے گا۔ یہ عبادت ہے، یہ بھی
جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اسلام نے کہا روتوں کو ہنسانا عبادت ہے۔ ہم روئی تو رہے تھے، محمد الرسول اللہ نے ہمیں آسرا دیا ہے اور ہمیں مسکرانے کے راستے پہ لگایا ہے۔ دنیا کی بیٹیاں روتی ہوئی زمین میں دفن ہو رہی تھی، محمد رسول اللہ نے ریت میں دبی ہوئی بیٹیوں کو نکلوا کے اپنی چھاتی سے لگایا اور دنیا کو بتایا بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور بیٹی کو پھر جو مسکرانے لگایا اللہ کی رحمت بتا کے نبی علیہ السلام نے کائنات کے اندر بیٹی کو عزت عطا فرما دی۔ غلام روتے تھے، محمد رسول اللہ نے کون سا درجہ دے دیا؟ مؤذن رسول بنا کے پوری دنیا کے مسلمان آج اپنے لیے خوش قسمتی سمجھیں گے اگر وہ محمد رسول اللہ کی غلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف تک ہوئے ہیں تو یہ اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ لوگ تڑپ تو رہے تھے، محمد رسول اللہ نے ان کے زخموں پر ملہم لگی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نمازی کا مسکرانا بھی فرض ہے۔ سڑیل نمازی اللہ نو سونے نہیں لگ دے۔ کئی ہوتے نا پھکے پھکائے سلام پھیرا پھر پیچھے دیکھا کیڑا کیڑا آیا کیڑا کیڑا نہیں آیا۔ ساتھ میں کوئی بچہ شور مچا رہا ہو تو اس سے بھی ناراضگی ہے، کوئی دائیں بائیں مخالف نظر آ گیا تو اس سے بھی ناراضگی ہے۔ وہ اللہ کے بندے نماز میں بھی بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہ ابھی کچھ کمی، ابھی کہیں نہ کوئی کمی ہے مزاج میں۔ دوائیاں مزاج نہیں بدلتی، محمد رسول اللہ کی اطاعت مزاج بدلتی۔ ہمیشہ بات یاد رکھیے گا میری، دوائیاں مزاج نہیں بدل سکتی، محمد رسول اللہ سے محبت مزاج بدل سکتی ہے، محمد رسول اللہ کی اطاعت مزاج بدل سکتی ہے، محمد رسول اللہ کی فرما برداری بدل سکتی ہے مزاج کو۔ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا رسول اللہ نے کہا تھا کہ ناراضگی کے جواب میں معاف کر دینا، اگر یہ بات سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ نے کہا کہ غریب کا احترام کرنا، اگر یہ بات سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ نے کہا ماں باپ کے آگے اف نہیں کرنا، اگر یہ بات سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ نے کہا کہ گرتوں کو اٹھا کے اپنی چھاتی سے لگانا ہے تو پھر مزاج بدل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو مزاج بدلیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ حالات سے نہیں گھبرائیں، حالات آتے جاتے رہتے ہیں، انسان کے جسم میں بھی، ملک میں بھی، معاشرے میں بھی۔ حالات سے بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بڑے صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ زندگی گزارنے کا بھی لطف آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ کریں گے جی انشاءاللہ تعالی؟ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔